أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زینت مسند صدارت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ گلے گلشن ولایت زینت السادات پیر سید محمد منیب شاہ صاحب زیدہ شرفہ انتہائی واجب التکریم علماء کرام سادات کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں اس محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے جو شخص اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں میں قرآن سیکھوں گا یا قرآن سکھاؤں گا، جو قرآن سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں آئے، اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہر محفل میں قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ نیت کر لیں، مسجد میں تو آئے بیٹھے ہیں، اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم کچھ دیر قرآن سیکھیں گے، تو یہ نیت اتنے بڑے اجر کا باعث ہے کہ جو اس نیت سے مسجد میں آتا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کی نیت سے، اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ جو شخص فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد کی طرف آتا ہے کہ وہاں جا کے میں فرض نماز ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے جیسے کوئی محرم مناسک حج ادا کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ تو آج یہ نیت بھی ہم کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی عشاء کی نماز تو ہم نے ادا کرنی ہے، یہ نیت بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے محفل کے آخر میں نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ اگر یہ دونوں نیتیں آپ دل میں رکھیں تو اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور تیسری نیت وہ تو ہمیں حاصل ہے کہ ہم جتنی دیر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، پیر دبانا، پانی پلانا، وضو کرا دینا، یہ جسمانی خدمت ہے، اور ایصال ثواب کرنا یہ روحانی خدمت ہے۔ یہ جو 10 روزہ محافل ہیں، یہ شہدائے اسلام حضور کی ساری امت، بالخصوص شہدائے کربلا کی روحانی خدمت ہے۔ جن احباب نے ان محافل کا اہتمام کیا، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ شہادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہر روز نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ انعام۔ اب اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی ان کی تشریح و تفسیر موجود ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ شہادت اللہ کا انعام ہے، کیونکہ جب انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا تو ان میں شہداء کا ذکر بھی کیا ہے۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان میں شہداء کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شہادت ایک انعام ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ماشاءاللہ عالم بعمل فاضل ذیشان حضرت علامہ محمد الیاس جلالی صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علماء کی محفل سجی، اللہ پاک ان علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، تو انعام یافتہ بندوں میں شہید بھی شامل ہیں، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما۔ شہادت اللہ کا انعام ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کی بڑی شان ہے، لیکن نبیوں کے بعد جو ولی ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا تو کتنے گروہ بیان کیے ہیں؟ نبیوں کے آگے، نبیوں کے بعد بھی کسی کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ صدیقین کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ باب شاہی کوئی نہیں ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ جن پر اللہ انعام فرمائے ان کے پاس کچھ نہیں، اللہ کا انعام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان کے دامن میں بڑے خزانے ہیں۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ بڑی شان والے ہیں، بڑے کمالات والے ہیں۔ اور کن پر انعام فرمایا ہے؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر، صالحین پر۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین کا مقام ہے، اور یہ خالی دامن نہیں ہے، یہ شان رکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن پاک سے۔ اور یہ آیت سب کو آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ کا انعام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے 2 آیتیں خطبہ کے دوران تلاوت کی ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170، ان میں اللہ پاک نے شہادت کے فضائل بیان فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ احد کے شہیدوں میں ایک شہید ہیں حضرت عبداللہ، یہ حضرت جابر کے والد گرامی ہیں۔ حضرت جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اے جابر، آج احد میں جتنے شہید ہوئے ہیں اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے تو پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے، پر جب تیرے والد سے کلام فرمایا ہے تو بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے۔ اللہ شہید سے کلام فرما رہا ہے، یہ بھی شہادت کے فضائل میں سے ہے۔ ادھر شہید کی روح بدن سے نکلی، اگر بارگاہ ذوالجلال میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج،
میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں، جو شہادت کی لذت ہے وہ میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرے نام پہ دوبارہ جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو ہم نے پہلے سے ہی طے کر دیا ہے کہ جو یہاں آئے گا اسے دوبارہ دنیاوی زندگی نہیں دی جائے گی۔ یا اللہ پھر میرا پیغام اہل ایمان تک پہنچا دے کہ لوگ ہماری جدائی کا دکھ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ہم یہاں بڑے خوش ہیں، ہم تیرے قرب میں بڑے خوش ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر ان تک پہنچ جائے، ہمارے عزیز ہماری جدائی پر جن کے دل غم زدہ ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم تیرے قرب میں بڑے خوش ہیں۔ اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی۔ کلام کہاں ہو رہا ہے؟ عرش کے نیچے، اور حضور کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ میدان احد میں۔ اللہ پاک نے ہمارے آقا کریم کو کیسی نظر عطا فرمائی، اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ کلام احد میں ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کا اور حضرت جناب عبداللہ کا کلام کہاں ہو رہا ہے؟ عرش کے نیچے، اور حضور کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ احد کے میدان۔ پتہ چلا اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے وہ ساری گفتگو بھی سنا دی جو گفتگو عرش کے نیچے حضرت عبداللہ کی ہوئی ہے۔ یہ شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا۔ شہداء نے خواہش کی، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 70 شہید جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، جنت میں سب کی محفل ہوئی، وہ اکٹھے ہوئے اور ان سب نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ ہماری حالت جو تو نے ہمیں شانیں دی ہیں ان کا ذکر ہمارے پیچھے رہ جانے والے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے، تو ہمارا ذکر ان تک پہنچا دے۔ اللہ کریم نے ان کی اس خواہش کو قبول فرمایا اور یہ آیات نازل فرمائی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ خیال کرنا، انہیں مردہ کیا نہ کرنا؟ مردہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا خیال مسلمانوں والا ہونا چاہیے، تم مسلمان ہو تمہارا خیال بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے، تمہارے خیالات پہ قرآن اور حدیث کا رنگ، ایمان کا رنگ ہونا چاہیے، تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں تو خیالات کا ذکر کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تمہیں خیال بھی نہ گزرے، گمان بھی نہ گزرے کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، یعنی تمہارا خیال مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری بولی مسلمانوں والی ہونی چاہیے، تم بولو تو تمہارے الفاظ مسلمانوں والے ہونے چاہیے، بولی ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ بندہ فوت ہو جائے تو بعض لوگ جو پینٹ شرٹ پہن کے فخر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں بندہ ایکسپائر ہو گیا۔ یہ ایکسپائر اسلامی لفظ نہیں، یہ ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ ایکسپائر کا مطلب ڈیٹ ایکسپائر سمجھتے ہیں نا، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، بندہ ایکسپائر ہو گیا۔ بندہ ایکسپائر نہیں ہوا، بندے نے انتقال کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا ہے۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس میں آیا ہو کہ بندہ موت کے وقت مک گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ سورہ واقعہ کی یہ آیات بتا رہی ہیں جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتا ہے۔
تو بولی کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمانوں والی ہونی چاہیے۔ انگریزی بولنے کے شوق میں کہیں ایمان ہی نہ گوا بیٹھے، ایسے الفاظ نہ بولیں جو ایمان کے مطابق نہیں ہیں، الفاظ وہ بولیں، بولی وہ بولیں جو ایمان کے مطابق۔ یہاں تو بولی پہ پابندی لگائی کہ خبردار شہیدوں کو مردہ نہ کہنا، شہید زندہ ہیں تو انہیں کیا کہنا ہے؟ مردہ نہیں کہنا تو پھر کیا کہنا ہے؟ شہید، شہید۔ تو جو شہیدوں کے نبی ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہوئے شہید نے جان دی ہے، وہ نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 دفعہ قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، حضور آج بھی زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے۔ کہاں قتل کیے گئے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے سبیل اللہ یہ حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میرے آقا کریم کے کئی صفاتی نام ہیں، تو ان ناموں میں سے ایک نام سبیل اللہ بھی ہے، حضور اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ غلامی مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی کہے میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن وہ حضور کا کلمہ نہ پڑھے، حضور کو چھوڑ کے خدا کو ماننا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے۔ داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ نے حضور کو دائی بنایا ہے، جسے حضور لے کے آئیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ تو حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبیل اللہ، یہاں چونکہ فی آیا اس لیے فی سبیل اللہ، جو حضور کے راستے میں جان دے رہا ہے نا، حضور کے لیے جان دے رہا ہے، حضور کی خاطر جان دے رہا ہے، وہ شہید ہے۔ تو جن کے نام پہ مرنے والا شہید ہے، خود نام والوں کی شان کیا ہوگی؟ جن کا نام نہیں مرنے دیتا ان کی ذات کی شان کیا ہوگی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آگے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، وہ رزق استعمال کر رہے ہیں۔ تو رزق کون استعمال کرتا ہے؟ زندہ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا قابل غور ہے اور ایمان کی تشریح ہے، کاش ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیا خیال ہے قرآن کوئی حکم دے اور ہمارا دل اس حکم کے آگے نہ جھکے تو بندہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ قرآن حکم دے، مومن کا دل مان لے، جھک جائے، وہ مسلمان ہے۔ اب قرآن کہتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ شہیدوں کو دیا ہے اس پر شہید بڑے خوش ہیں۔ شہید کیا ہیں؟ بڑے خوش ہیں۔ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب آپ لوگ فیصلہ کریں، جب شہید شہادت کے بعد اللہ سے انعام پا کر بڑے خوش ہیں تو پھر ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ شہادت سے پہلے انہوں نے دکھ دیکھے، شہادت سے پہلے انہوں نے تکالیف دیکھی، دین پہ قائم رہے، جان دے دی، شہادت کے وقت بھی انہوں نے دکھ دیکھے، لیکن جب شہید ہو گئے، مرتبہ شہادت پر پہنچ گئے، تو اب وہ دکھوں میں نہیں۔ شہادت کے بعد جب شہید اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اور اللہ سے انعامات پا
پا لیے اب وہ غمگین، اب وہ دکھوں میں، قرآن کہتا ہے فارحین، وہ بڑے خوش ہیں۔ شہید جب وہ خوش ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آ حسین، واہ حسین، آ حسین کہنا چاہیے یا واہ حسین کہنا چاہیے؟ اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرتے۔ کون مسلمان ہوگا جس کے سامنے واقعہ کربلا بیان ہو اور اس کے دل میں غم نہ ہو؟ ہر مومن کے دل میں نواسہ رسول پر ہونے والا ظلم یا قافلہ حسینی پہ ہونے والا ظلم سن کے غم محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم غم منانے، اس کو منانے کے لیے اہتمام کریں۔ ہاں سنتے ہیں، دل میں غم محسوس ہوتا ہے، لیکن بخاری شریف کی یہ حدیث پاک سامنے رہے، جناب ابراہیم حضور کے بیٹے، ان کا لاشا گود میں ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی پہ دل غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پر ہم زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اہل سنت و جماعت شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی بے بسی، بے کسی یا ان کی مظلومانہ حالت بیان کر کے نہیں کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، ہائے حسین نہیں، ہم کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ امام علی مقام زمین پہ ایڑی مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ بعض لوگ معاذ اللہ ان پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں اتروا کے، بال ننگے کر کے، لوگوں کو رولا کے اپنی دنیا بنا رہے ہیں، وہ غم حسین کے تاجر ہیں، وہ غم حسین سے اور خون حسین سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کی دعوت یہ ہے، ایک ظلم تو یزیدیوں نے کیا تھا آل رسول پہ، ایک ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں جو خون حسین کو بیچ رہے ہیں اور امام علی مقام کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں جو امام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ نواسہ رسول ہیں، امام الانبیاء کے نواسے ہیں، وہ دریائے فرات کو حکم دیتے پانی دوڑتا وہ آپ کے قدموں میں آ جاتا، وہ زمین پہ ایڑی مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان امام حسین۔ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ آ حسین۔ سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا، تلاوت نہیں ختم ہوئی۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ہم امام علی مقام کی جرت کو بیان کرتے ہیں، جواں مردی کو بیان کرتے ہیں، استقامت کو بیان کرتے ہیں، شجاعت کو بیان کرتے ہیں، عشق الہی کو بیان کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، امام علی مقام اس کے مصداق تھے۔ امام علی مقام ہر شے سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان شہیدوں کو عطا کیا ہے، اللہ کی عطا پہ شہید بڑے۔ اس لیے ہم شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے جس کی شریعت اجازت نہ دے۔ ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ساری جائز صورتیں ہیں، نفل پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، ختم شریف دلانا، صدقہ و خیرات کرنا، ان شہداء کی طرف سے نفلی نیکی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس طریقے سے ہم انہیں ثواب کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ کوئی 10 دن جوتے نہ پہنے، ننگے پیر گلیوں میں پھرتا رہے، شریعت نے اس پر کوئی ثواب بیان کیا؟
خدا را شریعت گھڑے نہ، جو اللہ کے رسول نے شریعت دی ہے اس کی پابندی کرے، جو شرعی طریقہ ہے اس کے امام عالی مقام کو خوش کرنا ہے تو جس دین کے لیے امام نے جان دی ہے اس دین کا ادب کرے، امام عالی مقام کا نام لے کر دین ایجاد نہ کیا جائے، جس دین کے لیے آپ نے جان دی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی ناراض نہ ہو، اور اگر کوئی ناراض ہو تو میرے اوپر ہو رہا ہے یا قرآن پہ ہو رہا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے شہیدوں کو جو کچھ عطا کیا ہے شہید اس پر بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ لوگ جو بھی پیچھے ہیں ان شہیدوں تک پہنچے نہیں، ان کے بارے میں بھی شہید خوشخبری پاتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں نہ کسی چیز کا غم ہے، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کے آئے چھوڑنے کا غم، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ شہداء کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، یہ تو ایک مقام میں نے قرآن پاک کا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ شہداء کہ اور فضائل، احادیث مبارکہ میں متعدد فضائل ہیں شہداء کے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ شہید کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، میرے آقا کریم تشریف لائے، فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، فرمایا جب سعد بن معاذ شہید ہوئے 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں میرے اس غلام کے استقبال کے لیے۔ بعض لوگ دنیا میں چلتے ہیں نا تو آگے پیچھے پروٹوکول افسر دوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس بندے کی بڑی ٹور ہے، بڑا ٹھاٹھ باٹھ ہے، بڑی شان ہے، دیکھیں جی آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ بڑا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، آگے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے۔ شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے، 70,000 فرشتے سلامی کے لیے حاضر ہوئے، شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، میرے آقا کریم نے فرمایا 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں سعد بن معاذ کے استقبال کے لیے۔ فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے، راستے میں فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش، عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ اشیاۃ اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ عرش کا جھومنا یہ کنایا ہے کہ عرش خوش ہو رہا ہے۔ بعض روحیں ایسی ہیں جب عرش کی طرف جا رہی ہیں عرش خوش ہو رہا ہے کہ پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ یہ شہید کی شان ہے کہ شہید کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شہید کو 70 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اپنے خاندان کے 70 گناہگار جن پہ دوزخ لازم ہو چکا ہے، شہید شفاعت کرے گا، اللہ اس کے خاندان کے 70 گناہگاروں کو بخشش عطا فرما دے گا۔ یہ شہید کی فضیلت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی خاطر تو قیامت کے بعد ہی لوگ جائیں گے، لیکن شہید کو یہ شان حاصل ہے قیامت سے پہلے بھی شہیدوں کی روحیں جنت کی سیر کر کے آتی ہیں۔ حضرت جعفر طیار غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ جعفر کے بازو کٹ گئے، پھر آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ کہاں پرواز کر رہے ہیں؟
جنت میں، اور حضور کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ حضرت جعفر کا لقب کیا ہے؟ جعفر طیار۔ جو علم غیب نہیں نہ مانتے وہ بھی آپ کو جعفر طیار ہی کہتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ طیار کا لقب شہادت سے پہلے ملا ہے یا شہادت کے بعد؟ حضرت جعفر کو شہادت سے پہلے بھی طیار کہتے تھے؟ نہیں، ان کا یہ لقب حضور نے شہادت کے بعد عطا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شہادت کے بعد وہ جن مراحل سے گزر رہے ہیں، جنت میں پر عطا کیے گئے، ان سے وہ پرواز کر رہے ہیں، تو میرے آقا کریم اس کیفیت کو دیکھ کے زمین پہ بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ چند ایک فضائل شہادت کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ اب تک میں نے جو گفتگو کی اس میں شہادت کی فضیلت ہے، شہادت کی وجہ سے فضیلت مل گئی۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، دوسرا ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ کربلا میں کون سی صورتحال ہے؟ فضیلت والوں کی شہادت۔ کل میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا، یہ بھی فضیلت والوں کی شہادت ہے، کیونکہ فاروق اعظم وہ ہیں جنہیں حضور نے دعا کر کے مانگا ہے۔ عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، ان کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، یہ بھی فضیلت والوں کی شہادت۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں، انہیں حضور نے فرمایا اسد اللہ و اسد و رسول ہی، امیر حمزہ شیر خدا بھی ہیں، شیر مصطفیٰ بھی ہیں، یہ بھی فضیلت والوں کی شہادت۔ اور کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ شہادت سے پہلے ہی بڑے فضائل والے ہیں، تو جب شہید ہوئے پھر کن فضائل کی بلندیوں تک پہنچے ہوں گے۔ حضرت امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی چچی حضرت ام فضل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا چچی کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ بیان کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ فرمایا سناؤ کیا خواب ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کے بدن پاک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا چچی یہ تو کوئی پریشان کن خواب نہیں ہے، میری بیٹی خاتون جنت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں دیا جائے گا، کیونکہ امام حسن پہلے والدہ کی گود میں تھے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں حضرت ام فضل کی گود میں دیا گیا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا ایک نواسہ آ رہا ہے، وہ تیری گود میں دیا جائے گا۔ اور چچی نے خواب کیا دیکھی ہے کہ آپ کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے جو میری گود میں رکھا گیا ہے۔ یہ فضیلت والوں کی شہادت ہے۔ پھر جب ولادت ہوئی ہے تو میرے آقا کریم نے نام بھی رکھا ہے، کانوں میں اذان بھی پڑی ہے اور گٹی بھی دی ہے۔ بچے کو ولادت کے بعد والدین کا حق ہے کہ اچھا نام دیں، کسی بزرگ سے گٹی دلائیں۔ ہمارے کانوں میں کس نے اذان دی ہمیں یاد ہی نہیں، بلکہ یاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے کسی سے پوچھا نہیں، بچے کو تو خود شعور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ولادت کے دن کے واقعات تو بچہ نہیں نہ بیان کر سکتا۔
ہمارے کانوں میں کسی نے اذان دی، عالم نے، کسی امام مسجد نے، خاندان کے کسی بزرگ نے، پر کیا شان ہے حسنین کریمین کی، جن کے کانوں میں خود اللہ کے محبوب نے اذان پڑھی ہے، جن کو گھٹی حضور نے دی ہے۔ پہلی خوراک جو جزو بدن بنی ہے وہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ پہلی خوراک جو حلق سے نیچے اتری ہے وہ میرے آقا کریم کا لعاب دہن ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے حسنین سے جو محبت فرمائی ہے وہ مثالی محبت ہے۔ حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو حسنین سے محبت کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ جو حسنین کریمین سے محبت کر رہا ہے وہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے، اللہ کے رسول کی غلامی کی جائے، حضور کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جن سے حضور محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے۔ متعدد حدیثیں ہیں، حسنین کو گود میں لے کے میرے آقا کریم نے دعا دی ہے، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ اس سے بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حسنین سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، میرے آقا کریم تشریف لائے، بی بی پاک کو فرمایا کہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس قدر محبت ہے میرے آقا کریم کو حسنین کریمین سے۔ ایک اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ یقیناً آپ نے پہلے سن رکھی ہوگی حدیث پاک، لیکن اس میں محبت اتنی ہے کہ جب بھی اسے بیان کیا جائے ایک نیا لطف آتا ہے۔ میں اور آپ حضور کی سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، عمامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے جسم کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ ہم سنت کے مطابق ناخن تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا انگلیوں کی شکل دستے پیغمبر کی طرح بنا سکتے کہ حضور کے دستے پاک کی طرح ہمارا ہاتھ ہو جائے؟ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں سنتیں اپنا سکتے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری بدن بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے ہیں۔ سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدمین تک حضرت امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ اور دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اس نعت کے مقطع پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا بات رضا۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، بات بیان کرنے کا حق نہیں ادا ہو سکتا، بات بڑی ہے تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے بھئی بات بڑی ہے، میرا منہ چھوٹا ہے، میں بات کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں کیا بات۔ اب کون ہیں جو حسنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا بات؟ کس نے لکھا ہے کیا بات؟ اعلیٰ حضرت۔
جن کے شاگرد صدر الافاضل، جن کے گلشن کے ایک پھول ابو البرکات، جن کے فیض یافتہ حکیم الامت، جن کے شاگرد علم کے سمندر ہیں، استاد کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت بحر العلوم ہیں، اعلیٰ حضرت مرجع العلماء ہیں، اعلیٰ حضرت یادگار ابو حنیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت علم کا مینار ہیں. لیکن جب حسنین کریمین کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی، دین کا بڑا علم عطا کیا، پر میرا علم تھوڑا ہے، نبی کے نواسوں کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے. میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات ہے رضا اس شمنستان کرم کی. اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں؟ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ہم زبان نہ ہو جائیں کہ بریلی کے تاجدار جو کچھ آپ نے لکھا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. حسنین کریمین کی کیا بات، نواسہ رسول کی، شہر رسول کی، نسبت رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نسبت رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، چہرہ حسین کی. میرے آقا کریم کی یہ شان ہے، رات کے وقت کمرے میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں تو نور پھیلتا ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور تشریف لائے. تہجد کے وقت وہ چراغ میں کپڑا سی رہی ہیں، سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا. حضور تشریف لائے، میرے آقا کریم مسکرائے ہیں، در و دیوار روشن ہو گئے ہیں، گمی ہوئی سوئی مل گئی ہے. یہی شان حضرت امام حسین کے بارے میں بھی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھی ہے کہ امام علی مقام رات کے اندھیرے میں مسکراتے ہیں، آپ کی پیشانی سے، آپ کے رخساروں سے اور آپ کی مسکراہٹ سے نور پھیلتا ہے. چہرہ حسین کی، چہرہ حسین کی. ہم تو نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو غلام بیٹھے ہوئے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد دشمن تھا امام حسین کا، گورنر کوفہ دشمن ہے امام حسین کا. جب امام علی مقام کا کٹا ہوا سر کوفے لایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے منبر پہ میز پہ رکھا گیا. اس دشمن اہل بیت نے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ نے کہا، اس نے کہا واللہ میں نے زندگی میں اتنا سونا شخص نہیں دیکھا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنے حسن والا نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. موت کی وجہ سے نا میت کا حسن گھٹ جاتا ہے. بندہ جب مرتا ہے نا، موت کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں بدن پر، حسن گھٹ جاتے ہیں. سر نہ کٹاؤ، صرف موت آئے تو موت کی وجہ سے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں ان میں ایک اثر یہ ہے چہرے پر کچھ پژمردگی آ جاتی ہے. اور اگر سر کٹ جائے پھر تو سارا خون ہی نچڑ گیا، پھر اور ہی حسن گھٹ جاتا ہے. پر یہ کیسا حسن ہے، دھڑ کربلا میں پڑا ہوا ہے، سر مبارک کوفے آیا ہے. اور جو دشمن ہے، دشمن تو تعریف نہیں نہ کرتے، دشمن تعریف کر رہا ہے کہ واللہ میں نے اتنا سونا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. چہرہ حسین کی، چہرہ حسین کی. جس چہرے پہ میرے آقا کریم بوسہ دیں، جس گردن پہ میرے آقا کریم بوسہ دیں، وجود حسین کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی. ہم بیٹھے مدینہ سیدہ کی سرزمین پہ ہیں، حاضری کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کے قدموں میں لگا رہے ہیں. وہ جانے وار گئے اور آپ ان کا ذکر نہیں محبت سے کر سکتے. نواسہ رسول کی ہم حسین کرنے والے نہیں ہیں بلکہ واہ حسین کرنے والے. امام علی مقام کا کردار امت کے لیے لائق فخر ہے.
قیامت تک آنے والی امت آپ کے فیصلوں پر، آپ کی استقامت پر، آپ کے کردار پر فخر کرتی رہے گی۔ اس لیے ہم آ حسین نہیں کرتے بلکہ واہ حسین کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک نقطہ بیان کیا اور ساری گفتگو اسی کی تشریح میں تھی۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن 3 دن گزر جاتے تو آتے کاشانہ مرتضوی پہ مولا علی پوچھتے ہیں امیر المومنین کدھر تشریف لائے ہیں؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ میں کپڑے تقسیم کیے ہیں، تو ان میں کوئی کپڑا آپ کو ایسا پسند نہیں آیا جو حسنین کریمین کو پیش کریں، تو آپ نے سوار بھیجے ملک یمن کہ جاؤ وہاں سے کپڑا لے کے آؤ۔ حضرت فاروق اعظم نے سوار بھیجے ملک شام، وہ وہاں کی منڈی سے کپڑے لے کے آئے اور پھر حضرت فاروق اعظم نے حسنین کریمین کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کیا ہے۔ اہل بیت کا ادب آج لوگ نام لیتے ہیں، پر حقیقت یہ ہے صحابہ نے کمال درجے کا ادب کر کے دکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سواریوں پہ بیٹھے ہیں، اکٹھے سفر کر رہے ہیں۔ دیکھا حضور کے چچا حضرت عباس وہ پیدل جا رہے ہیں، تو دونوں ہستیوں نے سواریاں روکی، اتر گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس سے ملاقات کی، وہ پیدل چل رہے ہیں تو یہ بھی پیدل چل رہے ہیں۔ جب حضرت عباس کی منزل آ گئی جہاں اپنے ٹھہرنا تھا، وہ گھر تشریف لے گئے، پھر حضرت فاروق اعظم سواری پہ سوار ہوئے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس ان کے سامنے، حضرت فاروق اعظم سواری پہ نہیں سوار ہوئے۔ کس ادب کی وجہ سے؟ نسبت رسول کی وجہ سے۔ حضرت عباس کے مکان میں پرنالہ تھا جس سے مرغ کا گوشت یہ خون گرا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا نا اس پرنالے سے خون گرا ہے، تو آپ نے سوچا کہ نمازی یہاں سے گزرتے ہیں، کپڑوں پہ خون گرتا، نماز پڑھنے کے قابل نہ رہتے، آپ نے پرنالہ اکھیڑ دیا۔ آج کل جو موجودہ تعمیر ہے نا مسجد نبوی کی، اس میں جو قبلہ شریف والی دیوار ہے جس پر اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کریم کے مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک جگہ رکھنا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عباس کے مکان کا پرنالہ لگا ہوا تھا، ترکیوں نے اس کی نشانی رکھی ہوئی ہے۔ پرنالہ اتار دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور کے چچا حضرت عباس آ گئے اور آتے ہی فرمایا امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگوایا تھا؟ پوچھا کس نے لگوایا تھا؟ کہا یہ پرنالہ خود اللہ کے رسول نے یہاں لگوایا تھا۔ فاروق اعظم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ کے چچا پھر چلیں، ہم چل کے وہ پرنالہ دوبارہ وہاں لگاتے ہیں۔ کسی غلام کو بھی بھیج سکتے تھے یا نہیں؟ بھیج سکتے تھے۔ فرما رواں ہے 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں، کیسر و کسرا ان کے نام سے کانپتے ہیں، پر اہل بیت کے سامنے وہ کتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ جب اس پرنالہ لگانے والی جگہ پہ پہنچے تو امیر المومنین نے کہا اے رسول اللہ کے چچا آپ میری پشت پہ سوار ہو کے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگائیں۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، جس ہستی کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپ اٹھتے تھے، انہوں نے اپنی پشت پہ حضرت عباس کو سوار کیا۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ نماز جنازہ تھی، مدینہ منورہ میں کوئی صحابی وصال فرما گئے، ان کی نماز جنازہ سے لوگ فارغ ہوئے۔ اس نماز جنازہ میں حضرت زید بن ثابت بھی تھے، یہ صحابی رسول ہیں، عظیم المرتبت ہے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کے آپ اپنی سواری کی طرف جا رہے ہیں،
تو حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے سواری کی مہار پکڑ لی اور کہا میں رکاب میں ہاتھ رکھتا ہوں، آپ سواری پہ بیٹھے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہمارا دین ہمیں استاد کا ادب سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں اہل بیت میں سے، خانوادہ رسول میں سے ہوں، پر آپ ایک معلم ہیں، آپ ایک استاد ہیں اور آپ بزرگ ہیں، میں آپ کو سواری پہ سوار کراتا ہوں۔ حضرت زید نے آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوما، کہا ہمارا دین ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، استاد کا ادب سکھاتا ہے، تو ہمارا دین ہمیں خانوادہ رسول سے محبت بھی سکھاتا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوم لیا۔ دین محبت کا نام ہے، اور وہ جو معاشرہ میرے آقا کریم نے قائم کیا تھا نا، وہاں محبت تھی۔ یہ آج پیشہ ور واعظوں نے اس محبت کو بیان نہیں کیا، انہوں نے اس انداز میں تاریخ بیان کی ہے کہ جیسے وہاں جھگڑے ہی جھگڑے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بڑا پیارا دین ہے، سچا دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ انسانیت کی نجات وابستہ ہے تو اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے خدا را اسلام پر ظلم نہ کریں، اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھائیں۔ آپ کیا اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جو جماعت اللہ کے رسول نے تیار فرمائی تھی اس جماعت میں کوئی حلم نہیں تھا یا اچھے اخلاق نہیں تھے؟ معاذ اللہ۔ میرا یہ ایمان ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں روئے ارض پہ سب سے افضل جماعت ہے تو نبیوں کی جماعت ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے تو وہ جماعت ہے جس کی تربیت ہمارے آقا کریم نے فرمائی، جن کو حضور نے اپنی نگاہ سے بھی نوازا ہے، اپنی تربیت سے بھی نوازا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے، اور آپس میں ان کے محبت ہے، وہ آپس میں شیر و شکر ہے، وہ محبتیں بانٹنے والی ہستیاں تھیں، وہ محبتیں بانٹنے والی شخصیات تھیں۔ بالخصوص جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کمال درجے کا ادب کیا ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جہاں آپ کے سامنے فضائل بیان کیے ہیں وہیں چند ایک مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ جس دین کے لیے نواسہ رسول نے جان دی ہے ہمیں اس دین کی پاسبانی کرنی ہے، اس دین کی پابندی کرنی ہے، اس دین کے خلاف نہیں کوئی قدم اٹھانا۔ دین اسلام شہادت کی فضیلت بیان کرتا ہے، تو اس لیے ہم شہداء کا ذکر دین کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں، نواسہ رسول ناراض ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آج امام علی مقام دنیا میں ظاہراً تشریف لے آئیں تو امام علی مقام کیا کریں گے؟ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، کریں گے یا نہیں؟ آج اگر ظاہراً، ویسے میرا ایمان ہے آپ کا فیض تو موجود ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو شان ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن اگر ظاہراً تشریف لے آئیں تو جو برائیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں وہ دیکھ کے آپ خاموش رہیں گے؟ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور آپ کے نام پر جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے اس سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو کام آپ کا ہے، جو مشن آپ کا ہے، آپ کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی،
ہم بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی میں نماز نہیں قضا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کا مشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاں دینے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔ قبلہ حضرت صاحب سے گزارش کرتے ہیں دعا مانگیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان، ختمات شریفہ کی پڑھائی، جو اعمال حسنہ کیے گئے انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، الہی ہم گناہ گاروں پہ راضی ہو جا۔ الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان ختمات شریفہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہدائے اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب غلاموں کی طرف سے یہ تحفہ شہدائے کربلا کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ شہدائے کربلا کے درجات کو مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا فرما۔ الہی مدینہ سیدہ کے قبرستانوں میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں ان سب کو اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما۔ تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں الہی ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، ہر قسم کی نحوست سے، بے برکتی سے، شر سے نجات عطا فرما۔ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمیں اپنا سہارا عطا فرما۔ الہی اہل پاکستان کو معافی عطا فرما، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات درست فرما دے، آنے والے دنوں میں ہمارے لیے خیر رکھ دے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں بچا لے، اے بچانے والے ہمیں بچا لے۔ ہمیں سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے بچا لے، ہمیں بے حیائی کی تباہ کاریوں سے بچا لے، ہمیں برے رسم و رواج کی تباہ کاریوں سے بچا لے، سنت نبوی پہ عمل کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی ان 10 روزہ محافل کا انتظام کرنے والے دوستوں کو، تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔ سلیمان شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ مرحومہ کو بخشش عطا فرما، مغفرت کاملہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلوات و